اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ آج جو رکوع ہے یہ یہودیوں کے حوالے سے ہی ہے۔ یہودی اور عیسائی اہل کتاب کے حوالے سے قرآن مجید ان کی تاریخ اور ان کے جرائم کی فہرست اور بالآخر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور امامت کا منصب امت مسلمہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے یعنی اظہار کے طور پر قبلے کے تبدیلی کا حکم دیا۔ یہ پس منظر ہے۔ اب قبلے کے حوالے سے تبدیلی کے حوالے سے جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں، اور قبلے کے اوپر جو یہودی پروپیگنڈا کر رہے تھے قبلے کی تبدیلی کے اوپر، قرآن مجید نے اس حوالے سے مسلمانوں کو کچھ تعلیمات دی ہیں۔ تو آج یہ سلسلہ یہودیوں کی تاریخ کا ختم ہو جائے گا، پھر آگے دوسرا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ہے سمت یعنی قبلہ، ٹھیک ہے۔ ہوا مولیہ، جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے۔ تو یہودیوں نے مغرب کو قبلہ بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے مشرق کو قبلہ بنایا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا عبادت کے وقت۔ تو یہودی بار بار اس کے اوپر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل فرما دیا کہ اب ان سے اس مسئلے پر جھگڑا نہ کریں، یہ سمجھیں گے نہیں، چاہے کتنے ہی معجزات آپ ان کو کیوں نہ دکھائیں، یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، ہٹ درم لوگ ہیں، ضدی ہیں، متعصب ہیں، لہذا اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہر ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے قبلے کے اوپر ہی قائم رہے گا، تو ان کو اپنے قبلے پر جو انہوں نے خود اپنے گمان سے بنایا ہے ان کو اس کے اوپر رہنے دیں، اور آپ اپنے قبلے پر قائم رہیں۔ پس سبق الخیرات، اور ان کو چھوڑ کر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلے کے تبدیلی کا حکم دیا ہے، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا مرکز وابستہ ہے اور توحید کا مرکز ہے۔ تاریخ کی بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یادیں جڑی ہوئی ہیں، تو یہ بہت بڑے نیکی کا کام ہے۔ تو اس کی طرف آپ سبقت کریں، ان کو چھوڑ دیں یہودیوں کو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو اکٹھا کر کے لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں پر ان کو چھوڑ دیں، زیادہ بحث مباحثے میں ان کے ساتھ نہ الجھیں، اپنے قبلے کے حکم کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں، ان کو اپنے مطابق عمل کرنے دیں، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو لانے پر قادر ہے اور ان سے حساب کتاب لے گا، یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو ظاہر ہے اب یہاں پہ ایک طریقہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مخالف آپ کی کوئی بات نہ مانے اور ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے، تو بالآخر ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے؟ تو وہ یہ رویہ ہے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور آپ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں اور اس کے اوپر چلتے رہیں، اور ان کسی کی پروپیگنڈا سے متاثر نہ ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اوپر جو قبلے کے تبدیلی کا حکم دیا گیا کہ اب آئندہ جب بھی آپ عبادت کرو تو اس میں رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو، وہ تو جو حکم تھا حضر کے لیے تھا، لیکن اگر آپ سفر میں نکلیں تو یہ سفر میں بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کا مرکز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اہم حکم ہے، تو یہ صرف حضر کے لیے نہیں ہے، سفر میں بھی اس کی پابندی کرنی پڑے گی تمہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اب اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی تو نکلے، یعنی سفر پر، یہاں مراد سفر ہے، خرجت یعنی گھر سے سفر پر نکلنے کی بات ہو رہی ہے، کہ جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ،
शतर अल मस्जिद अल हराम, तो फिर अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ। ठीक है, खाना काबा के अंदर आदमी होगा तो खाना काबा की तरफ रुख करना ज़रूरी है। लेकिन खाना काबा से बाहर जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उनके लिए इन खाना काबा की तरफ रुख करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए मस्जिद हराम पूरा खाना काबा बन जाता है। मस्जिद हराम की तरफ रुख करना उनके लिए काफ़ी है, और उसी से खाना काबा की तरफ रुख खुद ब खुद रुख हो जाएगा। तो ये सफ़र के लिए भी यही हुक्म है। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, और ये जो किबले की तब्दीली का हुक्म है, ये तेरे रब की तरफ से हक है, सच है। ठीक है, तो लिहाजा यहूदियों के प्रोपेगंडा में मत आइए, यही अल्लाह ताला का सच्चा फैसला है, उसके ऊपर आप जमे रहें। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह नहीं है गाफिल जो कुछ भी तुम करते हो। यहाँ पे ये भी अल्लाह ताला ने तंबीह कर दी कि अगर ये बाज नहीं आएंगे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला इनके अमाल से भी बाखबर है, और जो मुसलमान करेंगे अल्लाह ताला की पैरवी और इताअत और फरमाबरदारी, उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ है। दोनों को अपने अपने अमल के हिसाब से अल्लाह ताला जजा और सजा देगा। वमिन हैसु खरजत, अब ये फिर दोबारा किबले की तब्दीली के पीछे जो हिकमतें हैं वो मौजू शुरू करने से पहले फिर अल्लाह ताला यानी किबले की तब्दीली का हुक्म दोबारा दोहरा रहा है। वमिन हैसु खरजत, और जहाँ कहीं से भी तू निकले, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है, और हुजूर के जरिए हमें भी हुक्म दिया जा रहा है। फवल्लि वजहक, तो फिर अपना चेहरा, मुंह, शत्र अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। वहैसुमा कुंतुम, और जहाँ कहीं भी हो तुम। अब यहाँ पे मुसलमानों को हुजूर बतौर वकील उम्मत उनको हुक्म दिया गया, हुजूर उम्मत के वकील हैं, उनको हुक्म देने का मतलब उम्मत को हुक्म देना है। और इसके बाद अब मुसलमानों को भी ये बताया जा रहा है कि ये हुक्म तुम्हारे लिए भी है। वहैसुमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम हो, फवल्लु वजूहकुम शत्रहु, तो फेरो अपने मुंहों को, अपने चेहरों को उसकी तरफ, यानी मस्जिद हराम की तरफ जिसका जिक्र ऊपर हुआ। तो अगर यानी मक्का से बाहर कहीं भी हो, सफर पर हो, जहाँ कहीं भी हो, इस किबले की अहमियत इतनी है कि सफर में भी तुम्हें इसकी पाबंदी करनी है। ले अल्लाह यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, अब ये सफर व हजर में जो किबले की तरफ रुख करने का हुक्म है, इसकी हिकमत क्या है? ताकि न हो लोगों के लिए, लोगों से मुराद यहाँ अहले किताब यहूदी है, ज़ाहिर है उनका ही यहाँ बयान हो रहा है ऊपर से, ताकि न बने लोगों के लिए, अहले किताब के लिए, यहूदियों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई दलील। अगर तुम हजर सफर में इसकी पाबंदी नहीं करोगे, हजर में करोगे और सफर में नहीं करोगे, तो यहूदियों को मौका मिल जाएगा, देखो जी ये कैसे अपनी मर्जी से किबला तब्दील करते हैं, और हमारे किबले को क्यों इन्होंने तब्दील कर दिया। हमारा किबला सफ़र में जब ये सफ़र में होते हैं तो हमारे किबले की तरफ मुंह करते हैं, मशरिक या मगरिब की तरफ। ज़ाहिर है सफ़र में अगर मुसलमानों को इजाज़त होती कि जिस तरफ भी वो रुक करके नमाज पढ़ेंगे, उनकी नमाज सही हो जाएगी, तो ये यहूदियों को मौका मिलता। तो ये अल्लाह ताला उनको यानी मौका देने से रोकने की तरकीब बता रहा है कि तुम्हें सफ़र और हज़र हर सूरत हाल में खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करनी है, ताकि यहूदियों को मौका न मिले। तो यहाँ से भी मालूम हुआ कि ख्वामखा लोगों को यानी एतराज़ करने का मौका नहीं देना चाहिए, ख्वामखा। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, तो जो बड़े जालिम में ढीठ किस्म के हैं वो तो फिर भी एतराज़ करेंगे, लेकिन जो समझदार होंगे तो ज़ाहिर है वो बाज आ जाएंगे, समझ जाएंगे, वो एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो जालिम है तो वो एतराज़ करने से बाज नहीं आएंगे। फला तख्शौहुम मख्शौनी, इस सूरत हाल में तुम्हें उनकी तनकीद से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। फला तख्शौहुम, न डरो उनसे, बख्शौनी, डरो मुझसे। तो जाहिर है कि खुदा का खौफ ही इंसान को ऐसे हालात में साबित कदम रख सकता है। अगर इंसानों का खौफ, इंसान की मलामत का खौफ होगा तो वो फिर इंसान फिसल सकता है। तो अल्लाह ताला बड़ी यानी हिकमत की बात बतला रहा है कि
یہودیوں کے پروپیگنڈا کے مقابلے میں، تو مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولی اتم نعمتی علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنایا تمہارے لیے، ایک تو تاکہ ان کے یہودیوں کو یعنی موقع نہ ملے اعتراض کرنے کا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے، کعبہ بنانے کے بعد، تو اس امت یعنی خانہ کعبہ کے اندر ایسی امت کو پیدا فرما، ایک پیغمبر کو بھیج جو ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اب اس خانہ کعبہ کے ذریعے سے، اس کو مرکز بنانے کے ذریعے سے تمہارے اوپر اپنی نعمت بھی مکمل کرے گا۔ ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنی نعمت پوری کروں تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ تو اس کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ، ایک اللہ تعالیٰ نعمت پوری کرنا چاہتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے اس کا مرکز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی مرکز مسلمانوں کو متحد رکھتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن رکھتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح یعنی یہ نعمت اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو مرکز بنانے کے ساتھ ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس امت میں ایک رسول، کما ارسلنا، جس طرح کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول، منکم، تم میں سے، یتلو علیکم، جو تلاوت کر رہا ہے تمہارے سامنے ہماری آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک اور نعمت بھی یہاں پہ بیان فرما دی کہ ہم نے تمہارے اندر، بنی اسماعیل کے اندر، جن کو نہ تعلیم کتاب تھی، نہ حکمت معلوم تھی، نہ تزکیہ نفس حاصل تھا، تو ایسا رسول بھیج کر ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمایا۔ تو یہاں پہ رسول کے مقصد بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مقصد رسول کا کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت، یعنی قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے ان کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ تو اس امت کے تعلیم کے بنیادی جو سورس ہے، بنیادی جو کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے، کوئی دوسری کتاب اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کر رہا ہے تمہارے سامنے ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی گندگیاں ہیں نفس کے اندر، خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان سب سے تمہیں پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے اخلاق اور عادات کو سنوارتا ہے، اور یہ کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ کتاب کے ذریعے سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، نہ صرف تلاوت کر کے اللہ کی آیتیں تمہیں بتاتا ہے، بلکہ کتاب کی آیات کو، کتاب کے احکامات کو کھول کر بتاتا ہے، کھول کر سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ والحکمت، اور یعنی صحیح صحیح درست فیصلے کرنے کی حکمت بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ اس کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حکمت کیا ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت، یہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو سکھائی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ بنی اسماعیل ظاہر ہے ان کے اوپر نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، تو ان کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، بالکل جاہل تھے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو تعلیم دینے اور تربیت کا بندوبست کرنے کے لیے کتاب بھیجی، قرآن بھیجا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ امت کی اصلاح اور امت کا تزکیہ اور امت کی تعلیم جس کتاب کے ذریعے سے ہوگی وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی جو یہ کام کر سکے۔ پہلے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن مجید سے ہوئی، اور آج کے دور کی بھی اصلاح اسی قرآن مجید سے ہوگی۔ باتیں بالکل واضح لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی۔ فَاذْكُرُونِي، پس یاد کرو تم مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں۔ اب یہ نعمتیں تمام کرنے کے بعد، پیغمبر بھیجا، خانہ کعبہ مسلمانوں کو قبلے کے طور پر دیا، اور امامت کے منصب پر اس امت کو فائز کیا، تمام چیزیں اور تمام ذمہ داریاں بتانے کے بعد، اب آخری جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اس ہدایت کے راہ پر قائم رہو اور یہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرو، تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ مجھے یاد رکھو، مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی کی تھی، ٹھیک ہے، کہ تمہیں میری نعمت کو یاد رکھنا چاہیے اور میرے ساتھ جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو نبھانا چاہیے، تو میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نبھاؤں گا۔ اسی طرح کی نصیحت اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم مجھے اللہ کو یاد نہیں رکھو گے اور میرے ساتھ جو کیا ہوا عہد ہے وہ نہیں نبھاؤ گے، تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، جس کی تاریخ تم اب پیچھے پڑھ کر آئے ہو۔ یہ جتنے بھی ہم 17 رکوع کور کر چکے ہیں اس میں ہم نے یہودیوں کی تاریخ کے مختلف واقعات، عذاب وغیرہ اور خدا کے غضب وہ سارے پڑھے۔ اب آخر میں مسلمانوں کو بھی وہی نصیحت کی جا رہی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد رکھو گے مجھے تو میں یاد رکھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دھمکی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اگر مجھے بھلا دو گے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا، جیسا کہ آج کل ہمیں دکھنے میں آ رہا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو جس طرح کی یہودیوں نے کی۔ تو ناشکری کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں میں غفلت برتنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے عہد باندھا ہے قرآن مجید کے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا اور اس کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کا، اور یہ منصب امامت کی جو ذمہ داری ہے، تو اگر اس کے اوپر چلیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر نہیں چلیں گے تو ظاہر ہے یہ ناشکری ہے جس طرح کے یہودی کر چکے ہیں ماضی میں۔ تو یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کے کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی کو؟ ٹھیک ہے جی، آج مختصر تھا ہمارا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ صرف میں یہ سوال آیا ہے میسج میں ذرا پڑھتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ جس سمت میں آپ سفر کر رہے ہو اس سمت میں منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے یعنی سفر میں ٹھیک ہے، آدمی جب کسی منزل پر پہنچ جائے تو اپنی طاقت کے مطابق قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کل تو کمپاس ہے، جدید دور ہے، ٹھیک ہے، آپ کے موبائلوں میں بھی سمت قبلہ معلوم کی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پرانے زمانے میں یہی حکم تھا کہ تم لوگوں کو پوچھ کر معلوم کر کے، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے اپنی طاقت کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ لیکن چلتی ہوئی سواری میں پھر ظاہر ہے کہ شروع تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے ہی کرو، لیکن سواری کا رخ بدل سکتا ہے، بدل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ دو مختلف صورتیں ہیں، ایک تو آپ کسی سفر میں کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں خانہ کعبہ کی طرف رخ معلوم کر کے کرنا ضروری ہے، اگر معلوم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، پھر آپ کا جو غالب گمان ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ سواری پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، تو اس میں پھر شروع سواری میں قبلے کی طرف منہ کریں گے، اور بعد میں سواری کا اگر رخ بدل جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا شروع سے پہلے قبلہ خانہ کعبہ ہے؟ بالکل، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قبلہ اول شروع سے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے خانہ کعبہ ہے، یہودیوں کا بھی یہی قبلہ رہا ہے۔ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے جو بنائی تھی مسجد، اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا تھا، اور یہودی اس کے اندر جو قربانی کرتے تھے تو قربانی کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کر کے کرتے تھے، یہ آج بھی یہ تورات میں موجود ہے۔ تو یہ شروع سے ہی خانہ کعبہ یہی رہا ہے، بعد میں ظاہر ہے کہ مذہبی تعصب کی وجہ سے، نسل پرستی کی وجہ سے یہودیوں نے قبلہ تبدیل کر دیا، عیسائیوں نے قبلہ تبدیل کر دیا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہی،
یہودیوں نے کہا کہ ہم عیسائیوں کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، عیسائیوں نے کہا ہم ان کی قبلے کی منہ طرف نہیں کریں گے، پھر الگ الگ انہوں نے قبلے بنا دیے، تو وہ ظاہر ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ اور یہ جو آج کل مشہور ہو گیا ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، تو یہ قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، یہ سیاسی نعرہ ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ایک ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور یہاں پہ بھی دائرے کی یہی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلا قبلہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بیت المقدس سے بہت سال پہلے بنایا گیا تھا، تو پہلا قبلہ یہی ہے اور دوسرا قبلہ نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ولی اتم کا مطلب ہے تاکہ میں پوری کروں، تمام کروں، و کا مطلب اور، لے کا مطلب تاکہ، اتم یہ اپنا واحد متکلم ہے، فعل مضارع، تاکہ میں پوری کروں، علیکم تمہارے اوپر، نعمتی اپنی نعمت، یہ کسی نے میسج میں سوال کیا ہے۔ اور ممترین کا مطلب شک کرنے والے، شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، ممترین شک کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اور وجہ کہتے ہیں، وجہ قبلے کو کہتے ہیں، وجہتن کا مطلب قبلہ، سمت طرف، اور وجہ کہتے ہیں جس کی جمع وجوہ ہے، چہرہ، تو دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ جیسا کہ ہم نے سنا پہلے قبلہ مسجد اقصی ہے، یہ بالکل غلط سنا ہے آپ نے، یہ غلط العوام ہے، اس کو درست کر لیں۔ قرآن مجید سے کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مصدر جو ہے ممترین کا وہ کیا ہے؟ امترا یمتری، امتراء، ٹھیک ہے، ممترین یہ اس کا مصدر ہے، باب افعال ہے۔ اچھا جی، سوالات تقریباً ہو گئے ہیں، اور کوئی چیز ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کے تاریخ کا تنقیدی جائزہ مکمل ہوا، یہودیوں کو اپنے منصب سے بھی جو ہے معزول کیا گیا۔ اب آگے کا سلسلہ ایک اور نیا سلسلہ ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، تو کل پھر یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔